اب بغیر کسی تاخیر اور تمہید کے ابھی پروگرام بہت زیادہ ہیں، بچے ایک دم مطالعے ہیں، بہت اچھے پروگرام ایجوکیشن پر بچے لے کر آئے ہیں، وہ ہوگا۔ اسی درمیان میں مولانا کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے اور ان کی مرضی کو دیکھ کے انہی کی خوشی میں ہماری خوشی ہے، اسی کو ہم نے نمونہ بنایا ہے۔ تو ہم حضرت والا سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنے صدارتی خطاب فرما دیں اور اپنا قائم مقام یہاں متعین فرما دیں۔ ہم جیسے نہ پودے کتنے نکلے ہیں اور پودے کتنے نکلیں گے، جو آبیاری بھی دیں گے، پھل بھی دیں گے، چھاؤں بھی دیں گے۔ اللہ حضرت والا کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے، اور آپ کے بتائے ہوئے مارگ پر، آپ کے بتائے ہوئے راستے پر اللہ تعالی ہم سب کو چلائے۔ وَمَا عَلَيْنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا ومولانا حبیبنا وشفیعنا صلوات اللہ علیہ الف الف سلام۔ فیا عباد اللہ، ان اللہ سبحانہ وتعالی یقول فی کتابہ العظیم وما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، من نجات یا رسول اللہ؟ قال املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیتک، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس دل پہ خدا کی رحمت ہو، اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جاتی ہے 100 بار ندامت ہوتی ہے۔ معززین، حاضرین، سامعین کرام اور خواتین اسلام، میرے عزیز بچوں، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے دانشوران قوم اور خصوصاً ہمارے سامنے ہمارے دوست، ہمارے بھائی مصور علی منصور صاحب، میں ان کو بھی سلام کرتا ہوں۔ بہت انہوں نے جو ہے ظاہر ہے کہ اپنے دور اقتدار میں بہت سارے کام کیے ہیں 27 کے، اور ان کو سراہنا بھی ضروری ہے۔ یہ جلسہ ظاہر ہے کہ یہ بچوں کا ایک پروگرام ہے، اور بچوں کے پروگرام میں ظاہر ہے کہ میرا یہ بیچ میں حائل ہونا ذرا اچھا نہیں تھا، لیکن میری اپنی ایک مجبوری ہے۔ مجھے ابھی یہاں سے ایک مہدی ٹولہ علی گنج میں ایک پروگرام ہے، وہاں مجھے شریک ہونا ہے۔ وقت چونکہ پہلے سے طے تھا اور آج کا وقت بھی طے تھا، لیکن میں آپ سب کو سلام کرتا ہوں کہ اس غضب کی ٹھنڈک میں آپ یہاں تشریف لائے۔ آپ کا آنا مبارک، آپ کا بیٹھنا مبارک، آپ کا چلنا مبارک، آپ کی شرکت مبارک، اور یقیناً یہ اس ٹھنڈک میں آپ نے جو یہ تکلیف فرمائی ہے، اللہ اس کا بڑا اجر عظیم دے گا۔ مجھے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنی ہے، صرف ایک چھوٹی سی آیت اور حدیث کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے جو آج کے معاشرے کی غمازی کرتا ہے۔ اسی معاشرے کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ابھی چند دن کے بعد آپ کے اوپر ایک رات جلوہ فگن ہونے والی ہے، ایک رات سایہ فگن ہونے والی ہے، جس رات کا نام ہمارے
ہندوستانی معاشرے میں شب برات کہتے ہیں. میں اس پہ کچھ بھی نہیں کہوں گا اس لیے کہ وہ بہت لمبا چوڑا مضمون ہے. صرف اسی آیت اور اسی حدیث کے ضمن میں اور اسی کے تحت اسی کی روشنی میں چند باتیں کہہ کے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک یہ چھوٹی سی آیت وَمَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بچے اپنی اپنی بولیوں میں اپنے اپنے تتلی زبانوں میں اپنا مدعا پیش کر رہے ہیں, اپنی باتیں کہہ رہے ہیں, جبکہ ان کی عمر ابھی جو ہے وہ ابھی اتنی نہیں ہے کہ یہ ساری باتیں بخوبی آپ کے سامنے پیش کر لیں گے. لیکن اللہ نے ان کو تیار کرنے کے لیے, ان کو کچھ کہنے کے لیے ان کے اندر اللہ نے حوصلہ پیدا کیا ہے. اور جب حوصلے بلند ہوں, کامل ہو شوق بھی, وہ کام کون سا ہے جو انسان نہ کر سکے؟ حوصلہ ہو, جذبہ ہو, لگن ہو تو اللہ تعالیٰ وہ سارے کام کروا دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں توفیق دیتا ہے. اور اللہ اگر توفیق نہ دے, اللہ اگر توفیق نہ دے, انسان کے بس کی بات نہیں. پیغام محبت عام صحیح, عرفان محبت عام نہیں. آئیے آج کے معاشرے پہ ایک نظر ڈالی جائے. آج کا معاشرہ بڑا کرپٹ معاشرہ ہے, بہت سڑا ہوا معاشرہ ہے. آج مجھے معاف کریں, میں تو دیکھتا ہوں میری اپنی زندگی کی جو بھاگ دوڑ ہے, میری جو ایکٹیویٹیز ہے, میں نے دیکھا ہے یہاں کا نوجوان اپنے کو جھوٹے دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. کھوکھلا دعویٰ ہے اس کا. مسلمان نام کی اس کے اندر چیز بہت کم پائی جاتی. آج آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ جائزہ لیجئے ہمارا نوجوان کتنا شراب پیتا ہے, شراب کا عادی اور رسیا ہو گیا ہے. کہ آپ نے مدینے کا وہ زمانہ, جاہلیت کا زمانہ آپ نے پڑھا ہوگا, دیکھا تو نہیں, آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ شراب ان کی گھٹی میں گویا پڑی تھی, شراب ان کی گھٹی میں گویا پڑی تھی, جوا ان کے دن رات کی دل لگی تھی. کیا آج اس معاشرے میں نہیں ہے؟ کیا آج مسلمانوں کے معاشرے میں نہیں ہے؟ کیا مسلمان ان کاموں کو نہیں کرتے؟ تو کیا اس کی یہ چیزیں فرشتے نوٹ نہیں کرتے ہوں گے؟ وَمَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. اس کے منہ سے جو بول نکلتا ہے, اس کی زبان سے جو باتیں نکلتی ہیں, یہ دو فرشتے بیٹھے ہیں, سب کے کندھوں پہ دو فرشتے ہیں. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. ان فرشتوں کا نام ہے کرامن کاتبین. یہ دایاں فرشتہ آپ کی اچھائیوں کو, آپ کی نیکیوں کو, آپ کی بھلائی کو, یہ آپ کے خیر کو یہ لکھتا ہے. اور یہ بایاں فرشتہ آپ کی برائی کو, آپ کی فحشکاری کو, آپ کی گناہوں کو یہ لکھتا ہے. اور جب آپ مر کے جائیں گے یہاں سے, جب حشر کا میدان ہوگا, تو اللہ تعالیٰ آپ کا نامہ اعمال جو آپ نے کیا ہے, جو ان فرشتوں نے نوٹ کیا ہے, جو ان فرشتوں نے جس کا ویڈیو لیا ہے, وہ فرشتے وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ اپنا رجسٹر دے دیں گے. اللہ تعالیٰ وہ رجسٹر آپ کے سامنے یوں پھینکے گا اور کہے گا اقرا کتابک کفا بنفسک علیک حسیبا. لو پڑھ لو اپنے کارنامے, اپنی ایکٹیویٹیز پڑھ لو. جب وہ دیکھے گا انسان تو اس کی آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی. وہ کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرا ولا کبیرا. اے اللہ یہ کون سی کتاب ہے, یہ کون سا رجسٹر ہے, اس میں فرشتوں نے سے کوئی چھوٹی بھی بات نہیں چھوڑی اور کوئی بڑی بات بھی نہیں چھوڑی.
اس دن کو بھی یاد کریے. ہم سب چلے جائیں گے, کوئی نہیں رہے گا, سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاج چلے گا بنجارا. تو یہ منہ سے جو بولی آپ بولتے ہیں یہ یوں ہی بیکار نہیں ہے, اس کا نوٹس لیا جائے گا, اس کو درج کیا جاتا ہے, اس کی انٹری ہوتی ہے, ہر لمحے انٹری ہوتی ہے اس کی, اور وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور پھر اللہ آپ کو دے دے گا کہ لو یہ پڑھو. تو یہ ہے وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. ایسا نہیں کہ کوئی غلط چیز لکھے, بڑے مضبوط قسم کے فرشتے ہیں اور اللہ کے حکم کی ایک سیکنڈ بھی نافرمانی نہیں کرتے. یہ تو وہ آیت ہوئی جس کا ایک مختصر سا جائزہ میں نے لیا. جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس کا جائزہ لے کر اپنی بات ختم کروں گا. حدیث میں ایک صحابی جلیل حضرت عقبہ ابن عامر, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچتے ہیں, اور ہم کو بھی محبت ہے, آپ کو بھی محبت ہے حضور سے, اور محبت تو ہم دعویٰ کرتے ہیں لیکن جھوٹی محبت ہے. ہم ابھی حضور کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو ابھی تلوار لے کے کھڑے ہو جائیں گے کہ اس کی گردن اڑا دیں گے, اور ہم دن رات حضور کی سنتوں کو کتنا پامال کرتے ہیں. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کتنا جو ہے منحرف ہوتے ہیں, کتنا ان حضور کا طریقہ اختیار کرتے ہیں. اپنے گریبان میں منہ ڈال کر خود ہی دیکھ لو. تو صحابی کیا پوچھتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نجات کا راستہ کیا ہے. ہم سب کو بھی فکر ہونی چاہیے اس کے مرنے کے بعد کیسے نجات ہوگی ہماری, ہم کیسے جنت میں جا سکتے ہیں, جہنم سے چھٹکارا کیسے ہو سکتا ہے. تو کہا کہ من نجات یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی نجات کا راستہ کیا ہے. 3 آپشن اس حدیث میں بتایا ہے. اگر ان 3 آپشنوں پر اگر ہم غور کر لیں اور عمل کر لیں تو انشاءاللہ جنت پکی ہو جائے. پہلا نمبر کیا ہے, حضور نے اس صحابی سے کہا املک علیک لسانک, اپنی زبان کو قابو میں رکھو. املک علیک لسانک, انسان اس زبان سے کیا کرتا ہے, جہاں 4 اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ایک دوسرے کی برائی شروع ہو جاتی ہے. وہ برائی کیا ہے, اسی کا نام ہے غیبت. اگر اس آدمی کے اندر یہ برائی ہے اور آپ اس کے پیٹھ پیچھے یہ کام کرتے ہیں, اسی کا نام ہے غیبت. اور غیبت کی سزا کیا ہے, اللہ تبارک و تعالی اپنی کتاب مقدس میں جو 7 آسمان کی بلندیوں سے آقائے دو جہاں سرکار مدینہ سید الاولین والآخرین احمد مصطفیٰ پہ نازل ہوئی وہ کتاب, اس کتاب میں کیا ہے, اس کتاب میں کہا کہ غیبت کرنے والا کیا ہے, اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے. اور اس کا ریزن کیا ہے, اس لیے کہ اس کی بخیا ادھیڑتا ہے, اس کو لان تان کرتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی زندہ مثال پیش کر دی. رمضان کا زمانہ تھا, 2 عورتیں آقائے دو جہاں صلی اللہ, ذرا غور سے سنیے گا, پتھر کا جگر ہو تو لرز جائے گا سن کر. یہ روح کی فریاد ہے, افسانہ نہیں ہے, یہ قصہ کہانی نہیں کہہ رہا ہوں, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہائے مبارک سے نکلے ہوئے یہ الفاظ ہیں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 عورتیں آئیں. عورتوں میں یہ عادت چونکہ زیادہ ہوتی ہے اس لیے جو ہے عورتوں کو میں مخاطب کرتا ہوں، اور اچھی بھی بہت ہوتی ہیں کہ سولت بی بی، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا، بھوپال کی رہنے والی. انہوں نے مکہ مکرمہ میں ایک مدرسہ اپنے زمانے میں قائم کیا تھا. اسی طرح کا مدرسہ تھا، اسی طرح کا مکتب تھا، اور آج بھی وہ مدرسہ قائم دائم جاری وہ ساری ہے. اس سولت بی بی نے کتنا پیسہ اس پہ خرچ کیا اور خرچ کرتی رہی اپنی زندگی میں. ایسی بھی عورتیں ہیں کہ دامے درمے قدمے سخنے مدد کرتی رہتی ہیں، اور ان کے مدد سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو اللہ کے نبی کی سنتیں یاد کروا دیتے ہیں مدرسے والے، اور ان کو صحیح راستہ دکھا دیتے ہیں، اور کہتے ہیں بیٹا سنو، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم، کہ یہ راستہ سیدھا ہے، راستہ سیدھی سڑک ہے جس میں کچھ کھٹکا نہیں، کوئی رہرو آج تک اس راہ میں بھٹکا نہیں. ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، لیکن ہمیں اس کے معنی نہیں شاید معلوم، یا ہم نے اس کا تجزیہ نہیں کیا، یا ہم نے اس پہ غور نہیں کیا. تو کیا اہدنا الصراط المستقیم؟ تو میرے دوستو وہ 2 عورتیں آئیں اور حضور سے کہا کہ لگتا ہے کہ ہماری جان نکل جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگایا اور کہا اس میں تم دونوں الٹی کرو. ان دونوں نے اس میں الٹی کیا اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے گوشت کے. حضور نے کہا تم نے غیبت کیا ہے، اور غیبت کی سزا دنیا میں کیا دکھایا اللہ کے نبی نے کہ ان یاکل لحم اخی میتا فکرہتموہ، تم نے اپنے مردار بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھایا ہے. یہ لو یہ منظرنامہ دیکھو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کہا کہ دیکھو نجات کا راستہ ایک تو پہلا آپشن یہ ہے اپنی زبان کو قابو رکھو. جتنا آدمی خاموش رہے گا وہ اتنا ہی اس سے گناہ کم ہوگا، اور جتنا جو ہے وہ آدمی زیادہ جو ہے وہ مجلسوں میں چپڑ بولتا ہے، ان کی جو ہے غیبت کرتا ہے، یہ بہت اس کو جو ہے قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے. یہ زبان یہ جنت میں بھی لے جا سکتی ہے اور یہ زبان جہنم میں بھی لے جا سکتی ہے. اور بہت سے واقعات ہیں، میں ان واقعات میں نہیں جانا. دوسرا کیا کہا ہے؟ وَلْيَسْعَكْ بَيْتُكْ، اور اپنے گھر کو اپنی آماج گاہ بناؤ. بلا ضرورت گھر سے نہ نکلا کرو، بلا ضرورت گھومنا پھرنا بند کرو. اپنے گھر میں بیٹھو، ضرورت ہو تو نکلو، بے ضرورت نہ نکلو، اور کچھ اللہ کرو، کچھ اللہ کی اس کتاب کو پڑھو جو 7 آسمان کی بلندیوں سے غار حرا کی تند و تاریک کوٹھری میں نازل ہوئی. دیا روشن ہوا غار حرا سے اس کی عظمت کا، دیا روشن ہوا غار حرا سے اس کی عظمت کا. یہ محراب حرم اور عرش کے زینے پہ لکھا ہے. سیاسی نفرتوں کی آگ اسے کیا بجھائے گی؟ یہ قرآن کاغذ پہ نہیں سینوں پہ لکھا ہے. یہ وہ قرآن کریم ہے جس کو پڑھنا ہم نے چھوڑ دیا، جس کو ٹچ کرنا چھوڑ دیا، جس کی تلاوت ہم نے چھوڑ دی. یہ قرآن ہمارے گھروں میں موجود ہے. یہ قرآن، مجھے ایک واقعہ یاد آیا، یہی کا واقعہ ہے کہ ایک ماں نے اپنی بیٹی کو قرآن کریم جہیز میں دیا. اس کی شادی یہیں امین آباد میں ہوئی تھی.
وہ جہیز لے کر وہ اپنے سسرال اس کتاب مقدس کو لے کر گئی، رکھا رہا بہت دن تک۔ اس کی ساس نے کہا بیٹا تم جو ہے جہیز میں جو چیز لائی ہو اتنی مقدس چیز، کبھی تم نے اس کو پڑھتی نہیں ہو، کبھی اس کو کھولتی نہیں ہو، کبھی اس کا جزدان نہیں کھولتی ہو۔ بڑا دردناک جواب اس نے دیا۔ یہ ہے آج کے معاشرے کی، یہ کرپٹ معاشرہ جس کو میں کہہ رہا ہوں یہ ہے۔ اس نے کہا ہم کو قرآن پڑھایا ہی نہیں ہمارے والدین نے۔ یہ کتنی بڑی غلطی ہے کہ وہ کتاب مقدس جو اللہ کے نبی نے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، جس کو اللہ نے پہاڑوں پہ، سمندروں پہ، دریاؤں پہ، جنوں پہ، انسانوں پہ، سارے لوگوں پہ پیش کر دیا، لیکن سب نے انکار کیا۔ اتنا بھاری بھرکم کلام، فَإِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اللہ نے یہ قرآن سب پہ پیش کیا، سب نے انکار کر دیا، لیکن آقا نامدار سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ قربان جائیے کہ انہوں نے اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، اور وہ قرآن آج تک لوگوں بچوں کے سینوں میں محفوظ ہوتا چلا آ رہا ہے۔ آپ پہ یہ فرض ہے، فرض کہ اپنے بچوں کو قرآن ضرور پڑھاؤ۔ اپنے بچوں کو حفظ نہیں کرا سکتی ہو تو ناظرہ ضرور پڑھاؤ اپنے بچوں کو، تاکہ ان کے سینے میں قرآن محفوظ ہو، اور جب قرآن محفوظ ہوگا تو وہ آپ کی بھی سفارش کرے گا، وہ بچہ اپنے والدین کو بھی جنت میں لے جائے گا۔ یہ مکتب آپ اس کو معمولی سمجھتے ہیں، یا اس کتاب مقدس کو حفظ کرایا جاتا ہے، اس کتاب مقدس کو پڑھایا جاتا ہے، جتنی بھی اس کی تعریف کی جائے، جتنی بھی اس کی جو ہے توصیف کی جائے، اور جتنا بھی اس کو جو ہے وہ جتنا بھی اس کو جو ہے وہ اس کو بڑھایا جائے، اس کی جتنی بھی مدد کی جائے وہ کم ہے۔ کہ ہمارا یہ کیا کم ہے کہ آپ کے بچے نے قرآن اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، آپ کے بچے نے قرآن کے ایک ایک لفظ کو اپنی تتلی زبان سے شروع کیا، اور وہ فر 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 پڑھتا جائے گا۔ یہی قرآن اس کے والدین کو جنت میں لے جائیں گے۔ وہ جائے گا نہیں، کہے گا اے اللہ میرے والدین کو میرے آگے کرو، میں پہلے اپنے والدین کو آگے بھیجوں گا تب میں جاؤں گا۔ یہ مکتب جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، تو میرے دوستو یہ قرآن کریم جس کی جو میں نے یہ آیت پڑھی ہے، اللہ کے نبی نے اپنے سینے میں اس کو محفوظ کیا، اور یہ قرآن آج تک ہمارے بچوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں محفوظ ہے اور رہے گا قیامت تک۔ یہ قرآن اسی طرح سے بچوں کے سینوں میں محفوظ ہوتا چلا جائے گا، اور اس سے اس دنیا کا یہ کرپٹ معاشرہ انشاءاللہ یہ سدھر جائے گا انشاءاللہ۔ دوستو اور بہت سی چیز اس میں اور بہت سے آپشن ہیں، لیکن میں اس میں تفصیل میں نہ جا کر تیسرے آپشن پہ اپنی بات ختم کر دوں گا۔ اس میں اس صحابی کو ایک تو یہ، اور تیسری بات یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ رہو، اور اللہ سے معافی مانگتے رہو، اللہ سے توبہ کرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہاری گناہوں کو یقیناً معاف فرما دے۔ اتنا رحیم ہے اللہ تعالیٰ، کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ میرے چہیتے بندو، اے میرے پیاری بندیوں، آج
جاؤ میری چوکٹ پر، میرے آگے ہاتھ پھیلا لو، اور اپنی گناہ اپنے اوپر جتنا ظلم کیا ہے، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہے، آپ نے ہاتھ اٹھایا اللہ کی بارگاہ میں، آپ کے آنکھوں سے آنسو ٹپک گیا، وہ آنسو جہنم کو بجھاتا ہے، تو اللہ کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اب بھی اللہ سے نا امید نہ ہو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ یہ جو رات آ رہی ہے، اس رات میں خاص طور سے آپ مصلی پہ بیٹھ جائیے، 2 رکعت نماز پڑھیے، اور اس کے بعد اللہ سے خوب روئیے، خوب گڑگڑائیے، اب معافی مانگیے، اللہ یقیناً معاف فرما دے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنی وسیع جنت میں داخل فرما، اللہ اس ادارے کو قبول فرما، یہاں بیٹھنے والوں کو قبول فرما، اور ان تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنی وسیع جنت میں داخل فرما، اور ایمان کے ساتھ ان سب کا خاتمہ فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔